اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک موضوع مستقل موضوع ہے انٹرنیشنل افیئرس، اور آج انٹرنیشنل افیئرس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو دنیا کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے وار آن ٹیرر کے 20 سال۔ وار آن ٹیرر کے 20 سال کے حوالے سے جو ہے وہ ایک براؤن یونیورسٹی یہ یو ایس اے کے اندر جو ہے ایک ریسرچ پیپر باقاعدہ کیا ہے، اور 3 خواتین جو ہیں اس کی کو ڈائریکٹرز ہیں۔ اس ریسرچ پیپر کو نکالنے میں ان کا نام ہے کیتھرین لوٹس ہیں، اور نیٹا کروفورڈز ہیں، اور اسٹیفنی سیوال جو ہے۔ اس کو انہوں نے جو ہے اس پیپر کو جو ہے نا ریلیز کیا ہے اور پورا تجزیہ کیا، اور ان کے تجزیے کے مطابق جو کاسٹ ہے وار آن ٹیرر کی، پوری وار کی پچھلے 20 سالوں میں، وہ تقریباً $8 ٹریلین بنتی ہے۔ $8 ٹریلین، جو کہ کثیر رقم ہے، اور اس کے اندر 900,000 لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ان کی ریسرچ ہے۔ یہ تو ایک تجزیاتی ریسرچ، لیکن یقیناً جو ہے بہت سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اگر جب اوور آل تجزیہ کی جائے گی، جب کمپلیٹ اس کی کاسٹ نکالی جائے گی، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھ جائے گی۔ صرف افغانستان کے اندر اگر آپ کاسٹ دیکھیں، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کا جو زون ہے، اس کے اوپر جو خرچ کیا ہے انہوں نے، وہ تقریباً $2.3 ٹریلین خرچ کیے ہیں۔ اور جناب یہ ایک کثیر رقم ہے جو کہ امریکہ نے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ خرچ کی ہے۔ اور کیا کھویا کیا پایا، یہ تو آج ہم جو ہے نا وہ تجزیہ کریں گے۔ ہمارے ایک مہمان ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب واشنگٹن ڈی سی سے اس میں تشریف لائیں گے، لیکن کچھ اور باتیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اس وار آن ٹیرر نے انسانی جانوں کا جو اتنا بڑا ضیاع کیا ہے، کیا اسی طریقے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کا جو ہے نا وہ ضائع کیا ہے۔ ہم ایک بنیادی طور پر چیز دیکھتے ہیں کہ ہم جو یہ وار آن ٹیرر اسٹارٹ ہوئی، اس کی 2 بنیادی ایونٹس تھے جس کے بعد یہ اسٹارٹ۔ نمبر ایک، عراق کے اندر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، کہ جناب یہ الزام لگایا گیا کہ عراق کے اندر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اس لیے عراق کے اوپر جو ہے وہ جناب چڑھ دوڑا جائے اور وار کی جائے۔ اصل میں تو اہداف جو ہے اس کے پیٹرول کے ذائبت ذخائر تھے جس کو حاصل کرنا مقصود تھا، اور جو بعد میں جو ہے وہ امریکہ کے اپنے تجزیہ نگاروں نے یہ ثابت کر دیا کہ وار آن ٹیرر کے اندر یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن والا جو بات تھی وہ بالکل سراسر غلط تھی، اور اس کی کوئی جو ہے نا وہ سچائی اس کے اندر موجود نہیں تھی، اور خود امریکہ کے اندر ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ لیکن کیا ایکسیپٹ کرنے سے جو جانیں وہاں ضائع ہوئیں، جو وہاں پر جو ہے جو جس طریقے سے اس ملک کو نقصان پہنچا، کیا وہ واپس لیا جا سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے افغانستان کے اندر جو 9/11 کا جو واقعہ ہوتا ہے، جو 2 ٹوئن ٹاور گرتے ہیں، وہاں پر 2,500 لوگ جو ہیں اس ٹوئن ٹاور کے اندر مر جاتے ہیں، اور نقصان ہوتا ہے انسانی جانوں کا۔ اس کے نتیجے میں پوری افغانستان کے اوپر چڑھ دوڑا جاتا ہے، وہاں کلسٹر بم گرائے جاتے ہیں، وہاں کی جو ایک گورنمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور 20 سال جو ہے وہ افغانستان پھر ایک نئی جنگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور کئی الائز جو ہے امریکہ کے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ صرف کینیڈا نے بھی اس ابتدا کے اندر جو ہے وہ اس جنگ کے اندر حصہ لیا، اور تقریباً جو ہے وہ کینیڈا نے جو اس کے اندر خرچ کیا ہے وہ جناب کوئی $18 بلین جو ہے وہ کینیڈا نے خرچ کیے ہیں اپنی ڈالر میں۔ لیکن کینیڈا نے کیا کیا، اس کے 165 کینیڈین سولجر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس افغانستان کی جنگ کے اندر، اور 158 سولجر اور 7 سویلین جو کہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2,000 اور فوجی ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں اس وار آن ٹیرر کی جنگ کے اندر، کینیڈا کے جو سپاہی۔ لیکن کینیڈا نے 2014 کے اندر کمبیٹ مشن اپنا کمپلیٹلی وائنڈ اپ کر دیا اور اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا۔ صرف وہاں پر وہ فوجی رہے جو کہ انجینئرنگ یا کوئی اور سپورٹ یا پیس سپورٹس کے طور پر جو ہے نا وہ وہاں پر ری بلڈنگ اور ریکنسٹرکشن آف دا افغانستان کے حوالے سے وہاں موجود رہے۔ تو افغانستان کے بہرحال کینیڈا کے اس فیصلے کو ہمیں دیکھنا چاہیے بحیثیت کینیڈن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا نے ایک بہتر فیصلہ کیا، وہ فیصلہ اگر 2014 میں نہیں کرتے تو آج 2021 میں کرتے، اور ہم بھی اس شکست کا ملبہ جو اس وقت امریکہ اٹھا رہا ہے اس کے اندر ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کو واشنگٹن ڈی سی سے جناب ہم نے مدعو کیا ہے اپنی اس گفتگو کے اندر، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارے انٹرنیشنل افیئرس کے پروگرام میں گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اور سوشل جو ایشوز آتے ہیں دنیا کے اندر اس کے اوپر تجزیہ کریں۔ تو اس اہم ایشوز کے اوپر ڈاکٹر صاحب
थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए आज टाइम दिया कम्युनिटी टॉक को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जनाब सितंबर का महीना गुजर गया और जाहिर सी बात है वो उसकी 20वीं सालगिरह मनानी गई है वॉर ऑफ टेरर की। और जो सबसे बड़ा इस साल के अंदर जो सबसे बड़ा मार्का आप कह सकते हैं या इवेंट हुआ है वो ये हुआ है कि हम सुन तो रहे थे कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजें जो हैं वो ट्रंप के ज़माने से सुनना शुरू की थी कि वो निकल जाएंगी। और लेकिन ये कि एकदम जो बाइडन के आने के बाद ये काम बड़ा तेज़ी की रफ्तारी से हुआ और अमेरिकन जो है वो अपने काम जिस तरीके से उनको जाना था स्लोली ग्रेजुअली और वो चाह रहे थे कि जो पिछली हुकूमत है उसको मुस्तहकम करके जाएं, वो ऐसा हुआ नहीं। बल्कि हुआ ये कि तालिबान ने कम्प्लीटली टेक ओवर किया और इतना क्विक टेक ओवर किया कि शायद उनको भी तालिबान की मदद मांगने पड़ी कि जनाब हमें पीसफुली जो है ना बाहर जाना पड़े। तो सबसे पहले तो 20 साल ऑन वॉर ऑन टेरर के ऊपर एक क्या कहेंगे? अगर हम क्या एक प्रीएम्बल इसके ऊपर बात करें, तो क्या बात हो सकती है इसके ऊपर? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा खैर मौजू है ये। वैसे तो अमेरिका के लिए तो इसलिए अहम है कि पिछले पूरे 20 साल आप समझे कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का महवर जो है वो ये 20 साल वॉर ऑन टेरर रही है। और इसको इन्होंने 20 साल में, जहाँ एक मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका, यूनिवर्सिटी ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो रहा है कॉस्ट ऑफ वॉर। जी, मैंने उनका उसका ज़िक्र तज्जिया किया ये आज है इंट्रो में। आज इंट्रो में जी। उसका ज़िक्र भी किया है मैंने, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा कि उनका जो डाटा है वहां लोग अगर जाके देखें कि हाँ। 6 ट्रिलियन से ज्यादा है। हम्म, बल्कि उनका ख्याल है कि 2030 तक जब इसमें सूद वगैरह भी शामिल होगा तो ये कोई 9 ट्रिलियन से ज्यादा ऊपर चला फाइनेंशियल जाएगा। कॉस्ट है। बिल्कुल, फिर इसकी एक कॉस्ट है, ह्यूमन कॉस्ट है, बिल्कुल। मिलिट्री की है, फिर उसमें डेथ है और उसके बाद सुइसाइड्स भी हैं जी, जी, जो बिल्कुल। अमेरिकन मिलिट्री में हो रही। अच्छा, फिर इसके कई डायमेंशन है। लेकिन मसला ये है जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जिस पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इसकी कई डायमेंशन है, इसके इम्पैक्ट का जायजा होना चाहिए। लेकिन जो असल जायजा होना चाहिए कि भाई ये क्यों हुई, ये वॉर ऑन टेरर का अमेरिका को क्या फायदा हुआ, अमेरिकन वैल्यूज को, अमेरिका के इमेज को। 20 साल का कोई तज्जिया करना चाहिए कि अमेरिका ने क्या खोया और क्या पाया। चूंकि हुआ ये है, और इसलिए मुझे ये वॉर ऑन टेरर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप लगता है, या कैलकुलेशन की बहुत बड़ी जो एक गलती लगती है, या रॉन्ग टारगेट लगता है कि इन 20 सालों में जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अरब ममालिक के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान, ये सारा कुछ हुआ, इसका इतना नुकसान हुआ, और उस पर पूरी डिटेल हो सकती है। लेकिन मिला क्या अमेरिका को? अच्छा डॉक्टर साहब, अमेरिका एक थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ा सा ना, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम जब गुफ्तगू को अगर डायरेक्शन दे रहे हैं तो आप देखें दो इवेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ना पूरी वॉर ऑन टेरर खड़ी होती है। एक तो आपका था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कि मिला नहीं कभी आज तक, और दूसरा था आपका ये 9/11 का वाकया जिसके ऊपर ट्विन टावर्स आपके गिर गए, और उसके ऊपर जो है ना फिर ये सारी इमारत खड़ी होती है वॉर ऑन टेरर की कि अल-कायदा भी और तालिबान भी और जो दुनिया के जहां जहां टेरर नजर आए और जो आदमी भी नजर आए उसको जनाब। तो अब इसके ऊपर बिल्ड करते हैं हम कि जनाब ये थी वो बुनियादें जिसके ऊपर वॉर ऑन टेरर खड़ी हुई थी। तो क्या अहदाफ हासिल किए अमेरिका ने और क्या नुकसानात होने वाले हैं? मैं बिल्कुल वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं इसको ट्रैप क्यों समझता हूँ। चलिए 9/11 पे तो अभी बात हो सकती है ना, 9/11 पे तो ये नहीं होगा कि भाई फैक्ट्स किसके पास हैं, फिगर किसके पास हैं, क्या। लेकिन दो चीजों पे तो फैक्ट है ना। जो जितना दावा था कि वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का, वो गलत निकला, ठीक। और वो खुद इन्होंने मान लिया कि वो झूठ था। टोटल झूठ पे एक पूरी इमारत खड़ी की, ये तो फैक्ट है ना। बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान की वॉर में जनरल इनके जो अभी मिली हैं वो बाकायदा सेनेट की हियरिंग में और हाउस की हियरिंग में मान रहे हैं कि अमेरिका को शिकस्त हुई है। अमेरिका को, नेटो को, दुनिया की सोफिस्टिकेटेड आर्मी को बेतहाशा जो वेपन्स हो सकते हैं जदीद तरीन, 60-70 हजार हवाई चप्पल पहने या उस तरह की चप्पलें पहने, पेशावरी चप्पलें पहने और शलवार कमीज, और उसमें एक राइफल उठाए लोगों ने। उन्होंने कहा कि वो बाइक पे आए, उन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया। तो सोचने की बात है कि फिर ये तो दो फैक्ट्स है ना। 9/11 के फैक्ट्स पे तो अभी तक इख्तलाफ हो सकता है ना कि दो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। लेकिन ये तो दो फैक्ट हैं। और तीसरा फैक्ट ये है कि इन्हीं 20 सालों में
چائنا نے ان کے سارے اندازوں اور تخمینوں کے برعکس بہت تیزی سے بہت زیادہ ترقی کر لی، اور اب امریکہ کے پالیسی میکرز کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ بھی اصل مقابلہ تو ہمارا چائنا سے، اس کے گرد گھیرا تنگ کرو۔ تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں امریکہ میں اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے ٹریپ کیوں ہوا، امریکہ اس ٹریپ میں کیوں آیا، یہ وار آن ٹیرر کے، کہ انہوں نے تباہی مچائی، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کی اسلام کے خلاف، لیکن اس میں نقصان بالآخر تو امریکہ کو ہوا، اسلام کا تو نقصان نہیں ہوا۔ مسلمان تو پھر ریباؤنڈ کریں گے، مسلمان تو بے تحاشا ملکوں میں ریباؤنڈ کر بھی رہے ہیں، خود امریکہ کے اندر مسلمان اپنا مقام جو ہے پولیٹیکلی زیادہ بہتر بنا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امریکہ کے پالیسی میکرز کو، فلاسفرز کو، تھنکرز کو، تھنک ٹینک کو، جو ابھی تک بدقسمتی سے ابھی تک توجہ افغانستان پہ ہے، طالبان پہ ہے، پاکستان پہ ہے، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے کہ بھائی ہم اس میں ہم کیوں گئے، اس میں نہیں یہ ہمیں یہ اس ٹریپ میں ہم کیوں پھنسے۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں کہ آپ ابھی تک میرا خیال ہے کہ اتنا سارا نقصان کرنے کے بعد کہ کوئی تقریباً پوری براؤن یونیورسٹی کے جو ریسرچ پیپر ہے اس کے مطابق $1 ٹریلین جو ہے وہ اب تک خرچ کیا ہے، اور 900,000 لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے اس پوری جنگ کے اندر، رائٹ؟ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس کا تخمینہ لگایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ کے اندر، US پارلیمنٹ کے اندر یہ بل منظور ہوتا ہے، یہ ریزولوشن منظور ہوتی ہے دوبارہ سے کہ جناب ہم جو ہے نا وہ فیکٹ فائنڈنگ کریں کہ پاکستان کا اس پہ کیا رول ہے، یا وہاں پر جو خطے ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے اور اس کے باوجود وہ کام نہیں کر سکے، ان پہ پابندی لگانی چاہیے، اس پہ یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک دفعہ پھر ہیڈ آن کولیجن کی طرف، بجائے یہ کہ ہم غلطی کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو امریکہ تو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہوا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا دور سے۔ آپ کے بات صحیح، لیکن اس میں ایک میرا تصحیح ضروری ہے کہ یہ بل ریپبلکن سینیٹر نے پیش کیا ہے، یہ ابھی سینٹ کا بل نہیں ہے، یعنی یہ سینٹ نے اپروو نہیں کیا، اچھا، یہ ابھی انہوں نے پیش کیا ہے 22 سینیٹر جو ہیں، اور اس میں کوئی ڈیموکریٹ شامل نہیں ہے، تو اس لیے ابھی اس پہ تو پروسیڈنگ کی کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ ٹھیک تو ہے، اس لحاظ سے، اور اصل میں تو ان کو بل جو ہے بھائی، یہ تو امریکہ کا افغانستان سے نکلنا تو ٹرمپ کا تھا معاہدہ، بالکل 2 صحیح بات، سال تک تو ٹرمپ بارگیننگ کرتے رہے، جی، وہ تو 1 مئی کو نکلنا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک پولیٹیکل مطلب ان کی گیم ہے، اور اس میں وہ خواہ بخواہ پاکستان کو یا طالبان کو گھسیٹنا چاہ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، مختلف لابیز ہیں کام کر رہی ہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ امریکہ میں ابھی تک اس کے بارے میں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو، ہم نے تو ایک نا CSJ کی طرف سے اور آرگنائزیشن کی طرف سے، بلکہ ہم کمپین کر رہے ہیں وار آن ٹیرر کے خلاف، بلکہ فلم فیسٹیول بھی کر رہے ہیں، اور اس پہ رپورٹ بھی اگلے ہفتے وہ آ اب رہی ہے۔ انشاءاللہ لیتے ہیں آپ تو سے اس اس کی میں ڈیٹیل یہی بھی۔ ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور یہ یعنی امریکہ کے سینٹ کو، کانگریس کو، یا امریکن ایڈمنسٹریشن کو ہائی پاور کمیشن بنانا چاہیے کہ بھئی یہ سارا جو ہوا 20 سال جو ہے، وہ امریکہ نے کیا لرن کیا، کیا لاس کیا، کیا نقصان ہوا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ بہت ہی ضروری ہے امریکہ کے اپنے فیوچر کے لیے بھی۔ لیکن ایک جو بنیادی مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، جو کہ ظاہر بات ہے کہ جہاں آپ دنیا امریکہ کو ایک سپر پاور کے طور پر دیکھتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپر پاور کے اندر جو زندگی کا معیار ہے وہ بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ انہوں جو یہ پیسے، یہ جو اتنی بڑی رقم جو ہے وہ دنیا کے اندر لڑائیوں پر یا تسلط حاصل کرنے کے اوپر خرچ کی جا رہی تھی، وہاں وہ انفراسٹرکچر جو ریکوائرڈ ہے امریکہ کے اندر بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، جہاں پر امن و امان کے مسئلے ہیں، ڈرگ وارز ہیں، ڈرگز لابیز ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ مطلب ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف جو توجہ دینی چاہیے ایک بڑی طاقت کو، کہ وہ تو نظر نہیں آتی، لیکن اسٹل امریکہ جو ہے وہ ایک نئی جنگ چائنا کی طرف، اب وہ ان کا ہدف چاہے ہو سکتا ہے کہ مسلمان نہ ہو لیکن چائنا ہو، تو پھر ایک لگتا یہ ہے کہ ایک سرد وار کا آغاز ہو رہا ہے، بجائے یہ کہ سبق سیکھتے اور اپنے ہاں جو انفراسٹرکچر تھا یا اپنے ہاں کے جو مسائل تھے اس کو ٹھیک کرتے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اصل میں مسئلہ یہ کشمکش ہے، یہاں پہ بھی سوسائٹی میں ایک کشمکش ہے۔ ایک کشمکش یہ ہے کہ اگر جب تک ہمارا کوئی دشمن نہیں ہوگا تو یہ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، اس ملک میں یونٹی نہیں رہے گی۔ اگر دشمن نہ ہوا تو آپس میں جو پولرائزیشن ہے وہ بہت ہی شدت اختیار کر جائے گی۔ احساس ہے لیڈرشپ کو کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اتنا گیا گزرا ہے، بلکہ ٹرمپ تو کہا کرتا تھا
بعض علاقوں کا انفراسٹرکچر تھرڈ ورلڈ سے بھی زیادہ خراب ہے. تو اور بات بالکل اس کا احساس ہے ابھی بھی مثلا وہ انفراسٹرکچر کا بل پاس کروانا چاہ رہے ہیں لیکن اس پہ اتنی بارگیننگ ہو رہی ہے. جو یہاں کا نظام ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ امریکہ ایک جو آئزن ہاور نے کہا تھا نا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک پہلوان ہوتا ہے نا اس کا لڑنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. اب ان کا جو لڑنے کا طریقہ ہے دنیا میں وہ ملٹری کے ذریعے وہ جنگ کے ذریعے ہے, امن کے ذریعے نہیں ہے. چونکہ اب آپ دیکھیں یہ مثلا یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ 6 ٹریلین سے زیادہ خرچ ہوا یا افغانستان کے وار میں 2.3 ٹریلین سے زیادہ خرچ ہوا. اب اس کا انالیسز اس نے براؤن یونیورسٹی والوں نے بھی کیا اور اگر آپ خود بھی سوچیں اس میں جو 90% رقم تو واپس امریکہ میں بھی خرچ ہوئی نا. مثلا جتنے ملٹری ہے تو انہوں نے پیسہ تو یہاں امریکن جو ویپن انڈسٹری کو دیا نا, ٹرانسپورٹیشن امریکہ کے شپس کو اور جہازوں کو دیا نا. اچھا ٹریننگ جو ان کی کرائی وہاں پہ کابل میں افغان فوجیوں کی وہ بھی تو امریکہ نے جا کے کی نا, کسی آرگنائزیشن کو انہوں نے دیا. جو این جی اوز کے ذریعے وہاں ہوا تو وہ بھی امریکن این جی اوز تھی نا. تو میکسیمم رقم تو انہوں نے خود واپس لے لی اور جو وہاں پہ دی وہ وہاں کے ایلیٹ اشرف غنی اینڈ کو اور وہ سارے انہوں نے اپنی جیب میں رکھ لی. اور اس کے بعد اب وہ اسلحہ جتنا نیا اسلحہ جو وہاں پہ خریدا انہوں نے چھوڑا اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ایسا خرچ بھی ہوتا ہے تو وہ تو ان کی اپنی اکانومی کے لیے خرچ ہو رہا ہے نا. یہ کووڈ سے اب انہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اب یہ دیکھیں یہ ایک لطیفہ ہے. ویتنام کی جنگ کا امریکہ کی سوسائٹی پہ زیادہ اثر تھا, میڈیا پہ زیادہ اثر تھا. 20 سال افغانستان پہ وار رہی ہے, یہاں میڈیا پہ امریکن سوسائٹی میں اسٹریٹس میں کوئی موضوع نہیں تھا. اب جا کے کچھ نہ کچھ موضوع ہوا ہے وہ بھی تھوڑا بہت, اور اس میں بھی وہ چینج کرنا چاہتے ہیں سبجیکٹ کہ جب آرمی نے خود مانا کہ بھئی ہمیں شکست ہوئی ہے. اور کن سے شکست ہوئی ہے؟ نہتے لوگوں سے شکست ہو گئی ہمیں. نہیں اس کی بنیادی وجہ ڈاکٹر صاحب آپ کو موضوع نہیں بنا. ڈاکٹر صاحب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ویتنام کی جب لڑائی ہوئی ہے اس وقت جو ہے سوشلزم اور یا کمیونزم جو ہے اس کا اچھا خاصا اثر رسوخ تھا اس دنیا کے اوپر اور وہ سامراجیت کو چیلنج کر رہا تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ لبرل قوتیں ہوں چاہے وہ کنزرویٹو قوتیں ہوں, دونوں جو ہے وہ سامراجیت کی ہی اعلی کار ہیں. تو ایک بنیادی وجہ تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آج اگر میڈیا کے اندر یا ڈسکشن نہیں ہوتی اور یا اس کے اوپر انالیسس نہیں ہوتی تو یہ بنیادی وجہ آپ کو نظر نہیں آتی. آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ ہے؟ نہیں ایک لحاظ سے ہے لیکن دوسرے لحاظ سے یہ تو ہے نا کہ امریکہ کو شکست ہوئی, بلکہ 21ویں صدی میں امریکہ کو کسی مقابلے اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں ویتنام میں اچھا جی چائنا سپورٹ کر رہا تھا یا روس سپورٹ کر رہا تھا, یا جیسے سوویت یونین کو شکست ہوئی تو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا, عرب ممالک سپورٹ کر رہا تھا. یہاں تو بلکہ جتنا بھی یہ انالیسس کر رہے ہیں اور یہ کر بھی کچھ نہ کچھ حلقوں میں ہو بھی رہا ہے کہ بھئی پوری دنیا ایک طرف کوئی سپورٹ نہیں کر رہا طالبان کو, کوئی ہمسایہ ملک بھی سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی یہ ہار گئے. تو سوچنے کی بات تو ہے نا. اور جو لوگ آئے ہیں ان کا حلیہ, ان کا انداز, ان کی گفتگو اس پہ بھی انہیں اعتراض ہے. لیکن یہ تو ہوا ہے. اب یہ تو جو چیزیں ہو رہی ہیں مطلب کووڈ-19 میں ہو رہی ہے, افغان وار میں جو ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, انہیں کچھ نہ کچھ حلقے تو یہاں سوچ رہے ہیں کہ بھائی انسانوں کے بس میں سب باتیں نہیں ہیں, یہ تو اللہ کے ان طرف سے ہے, ڈیوائن گائیڈنس ہے, ڈیوائن انٹرونشن ہے جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو کچھ تو ری تھنکنگ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے. زیادہ وہ 2-4 یا سائنٹیفک انداز میں سوچتے ہیں, اس میں بھی ان کو پلے میں نہیں کچھ پڑ رہا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, افغانستان کا یہ انالیسس بالکل جیسے آدمی مت ماری جائے نا اس طرح ہو رہا ہے یہاں پہ. میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل کو بھی دیکھتا ہوں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے انالیسس کریں. مطلب کوئی اس کا کیا جواز ہے؟ ان کے پاس کوئی ایسے پوائنٹس نہیں بن پا رہے جس کے اوپر وہ دکھا سکیں جی ہم نے کچھ حاصل کیا ہے اس جنگ سے. یہ تو ایک حقیقت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک جو بات میں نے کہی تھی بیچ میں کہ ابھی وہ جو بل ایک آ رہا ہے وہ پوری طریقے سے پیش بھی نہیں ہوا ہے انیشل اس میں, اچھا اس کی ایک بنیادی وجہ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک خاتون جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنے والی ہیں وہاں پر, اور وہاں پر جو ہے وہ پرائم منسٹر سے اور آرمی اس سے بات کرنے والی ہیں, تو کیا ایک وجہ ہے کہ پریشر ڈالنے کے لیے اس طرح کی ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہے؟ آپ اس کو پریشر ٹیکٹکس سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں میرا نہیں خیال وہ اتنا, اس لیے دیکھیں ریپبلکن کے زمانے میں, ٹرمپ کے زمانے میں تو پاکستان سے زیادہ اچھے ریلیشن تھے. اس وقت بالکل صحیح بات ٹرمپ ہے. خود عمران خان کا استقبال کرتا تھا اور ٹرمپ نے بلکہ ابھی
وہ تو طالبان کی بھی اس نے ایک طرح کی تعریف کی, ملا عبد الغنی برادر کی بھی تعریف کی, ابھی ایک انٹرویو میں ہاں فاکس کو انٹرویو میں سن رہا تھا اس کا. ہاں تو یہ تو ریپبلکن, یہ اصل میں وہ ہے, اس وقت انہوں نے موقع جانا ہے سیاسی طور پہ کہ یہ موقع ہے بائیڈن کو ڈاؤن کرنے کا. چونکہ دیکھیں شکست کسی کے زمانے میں بھی ہو, اگر ٹرمپ کے زمانے میں ہوتی تو ڈیموکریٹ یہ کرتے. ہاں ہاں اب چونکہ حالانکہ یہ پلان تو سارا ٹرمپ نے بنا کے دیا, سارا معاہدہ تو اس کے زمانے میں ہوا, ہوں، بلکہ وہ 1 مئی کو یہ دونوں پھر بھی 30 اگست تک آگے لے گئے. ہاں اب انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ چونکہ شکست ہوئی ہے, اور شکست کا بھی اتنا زیادہ نہیں, وہاں سے واپس آ گیا کامیابی سے, چلے ٹھیک ہے ہو گیا. ٹھیک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سوویت یونین کا جو ماڈل تھا کہ وہ ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت چھوڑ کے آئے, 3 سال انہوں نے وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی, اتنی دیر تک سوویت یونین کا انقلاب لوگ بھول گئے, پھر جا کے مجاہدین نے قبضہ کیا, مجاہدین نے لڑائی رہی, پھر طالبان آ گئے. یہاں ان پر کے ایسا نہیں ساتھ یہ ہوا پرابلم ہوا ہے کہ یہ ان کا پلان تو وہی تھا کہ صحیح بھائی بات یہ سرا اسرا دیں گے, 2 سال لڑیں گے جھگڑیں گے, پھر ہم درمیان میں پڑیں گے, صلح کرائیں گے. ہوں، وہ مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی موجودگی میں بھاگ گیا اشرف غنی صاحب اور ان کی فوج ہاں کولیپس کر گئی. مطلب وہ اس 10 پہ دن ہی زیادہ ٹھہرے پریشان صحیح ہوئے ہیں, تو یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہو رہی ہے اس میں یقین اس لحاظ سے, لیکن بظاہر تو اس کا امکان نہیں ہے کہ اس طرح کا بل پاس بھی ہو تو اس کو وہ پریزیڈنٹ ویٹو بھی کر سکتا ہے, ویٹو کے لیے 60 ووٹ چاہیے اوور رائڈ کرنے کے لیے, تو وہ نہیں ہے معاملہ اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک بڑی دلچسپ آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا بھی اس وار آف ٹیرر کے اندر جس افغانستان کے معاملے میں ساتھ تھا, لیکن ہوا یہ کہ جب ہارپر صاحب کی یہاں پہ گورنمنٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے لبرلز کی گورنمنٹ آتی ہے, اور وہ 2014 کے اندر انہوں نے جناب اس کو لپیٹ دیا. انہوں نے کہا جی ہم تو جو ہے نا اس کے اندر اب حصہ نہیں لے سکتے مزید, اور اپنے اب ساری آرمی جو کمبیٹ مشن تھا وہ ختم کر دیا وہاں پر, اور صرف انہوں نے کہا کہ جی کنسٹرکشن اور پیس پروسیس کے جو بھی ہوگا اس کے اندر میں ہم آپ کو تھوڑا بہت جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. تو 2014 میں کینیڈا نے اپنا کمپلیٹلی کمبیٹ مشن جو ہے افغانستان میں ختم کر دیا تھا. مطلب مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم کینیڈا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک لاحاصل جنگ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اور مجھے حیرت ہے کہ امریکہ کیوں اس کو جو ہے وہ اتنا طول دینا چاہتا تھا, اور خود ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے کہ جی یہ ایک لاحاصل جنگ تھی. بالکل صحیح ہے, میرا خیال ہے اس میں آدمی جسے وہ کہتے ہیں نا انا کا اسیر ہو جاتا ہے نا, ہاں ہاں ایک اپنی پوزیشن کا اسیر ہو جاتا ہے کہ اب میں تو کینیڈا نہیں ہوں, میں تو امریکہ ہوں, ہوں، تو میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے تو اب تو میں ان کے پچھلے دنوں ان کے ویڈیو کلپس لوگ آ رہے تھے, بش کہہ رہا ہے مشن اکمپلش, طالبان کو ہم نے تباہ کر دیا, اوباما صاحب کہہ رہے ہیں طالبان کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے. تو یہ تو میرا خیال ہے ٹرمپ جو ایک غیر روایتی طرح کا صدر تھا, بزنس مین تھا, اس نے میرا بزنس انالیسس کیا کہ بھائی اس میں تو نقصان ہے, تو اس میں تو واپس آنا چاہیے. جو میرا نہیں خیال کہ ملٹری بہت زیادہ حق میں تھی, اور ابھی بھی ملٹری بہت حق میں نہیں تھی یہ واپس آنے کی. ہوں، تو جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور آئزن ہبر نے ایسی ایک مستقل لیبل لگایا ہے نا, تو یہ ان کا پلان ہوتا ہے نا. آپ کو یاد ہوگا اوباما کے زمانے میں اوباما بھی چاہ رہے تھے واپس آ جائیں, وہ سرج کا شروع ہو گیا تھا, جو بھی جنرل تھے اس وقت انہوں نے کہا جی 20,000 اور بھیجیں, 30,000 اور بھیجیں, ہم تباہ کر لیں گے. وہ نہیں ہوا, پلان نہیں ہوا. تو یہ تو اصل میں جو میں تو سمجھتا ہوں مسلمانوں کو جو انالیسس کرنا چاہیے نا, حقیقتاً سوچنا چاہیے اس پہ, تو جو قرآن مجید کی چیزیں, میں کووڈ یہ 19 میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ بار بار جو یہ آزمائشیں لاتا ہے انسان کا مین میڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا کچھ تو نتیجہ ہے تاکہ تم واپس آ جاؤ. اور اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے گروہ ہیں, بہت ہی چھوٹے, وہ بڑے بڑے گروہوں پہ اچھا یعنی ہو جاتے ہیں, قابض ہو جاتے ہیں. تو وہ چیز ہو رہی ہے, لیکن اس طرف ابھی ہم بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ پوری طرح توجہ دلائیں, اور امریکن یا سوسائٹی بھی ابھی اس نہج پہ نہیں سوچ رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک جو اہم سوال تھا ہمارا کہ اس حوالے سے ہم تھوڑی سی کاسٹ بینیفٹ یا کاسٹ انالیسس جو بینیفٹ مطلب امریکہ کو اگر ہم دیکھیں اس پوری جنگ کے نتیجے میں جو اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لاسز تو بہت سارے نظر آ رہے ہیں مجھے. دیکھیں یہ ایک ہی بتاتے ہیں, ہاں جو کھینچ تان کے لاتے ہیں نا, ہاں تو جی 20 سال ہو گئے ہیں ہاں ہماری اس جنگ کی وجہ سے, ہمارے اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے اب امریکہ پہ کوئی حملہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہے جو اور انہوں نے ہم نے اپنا جناب اہداف اسامہ بن لادن یا القاعدہ کو تباہ کرنا جو اہداف تھا وہ حاصل کر لیا, یہ مطلب آپ یہ کہہ کہ اسامہ بن لادن کو کر ہاں لیا. لیکن جی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی ابھی اگر یہ صحیح طرح انالیسس کریں تو خود امریکن کورٹ میں ہی ثابت کر دیں کہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے. یہاں کورٹ چلے چھوڑیں کسی اور کورٹ میں, ٹھیک ہے. امریکن کورٹ میں اس کو اوپن کر کے یہ پروف کر دیں, تو لیکن وہ تو نہیں ہے.
لیکن یہ کہ وہ اس میں بھی اسپیکولیشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جو اگر آپ فائدہ کہہ رہے ہیں تو 20 سال تک تو ایک طرح یہ رہا کہ ہم سپر پاور ہیں, ہمیں ہاں. کوئی بھی چیلنج کرے گا ہم ہر چیز تباہ کر دیں گے. ہاں کچھ اور جگہوں پہ فائدہ ہوا ہے, اچھا. مثلاً اسرائیلی لابی کو فائدہ ہوا ہے, ہاں. اسرائیل کو فائدہ ہوا ہے کہ اس کے جتنے بھی نون عرب دشمن تھے وہ تباہ ہو گئے یا وہ مطیع فرما ٹھیک. بردار ہو گئے. امریکہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور چائنا کو فائدہ ہوا یعنی ہے. چائنا اور کو چائنا مارکیٹ کو اوپر, ہوتا ہے, چائنا کو اور مارکیٹ اوپر چائنا مل کو گئے. فائدہ ہوا جی. انڈائریکٹلی. نے اپنے آپ کو ری بلڈ کیا ہے اور رشیا نے دوبارہ, پوٹن صاحب نے اپنے آپ کو تیار کیا, رشیا کو دوبارہ سے پاور بنانے کی کوشش کی اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اپنے الائز کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. سیریا کے اندر آپ دیکھیں, سیریا کی جو جنگ ہے, جیسے ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف رشیا سپورٹ کر رہا تھا, آپ دیکھ لیں وہاں پر تو رشیا نے بھرپور کم بیک کیا ہے وہاں پر نظر آتا ہے. امریکہ نے باقاعدہ اپنی پالیسی تبدیل کی وہاں پہ, ٹھیک ہے. رشیا کے آنے کی وجہ سے. ہماری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملاقاتیں تھی, ہاں. واضح طور پہ کہ ہم وہ جو سٹینڈ تھا پہلے گورنمنٹ بدلنے کا, رجیم چینج کرنے کا, ہاں. نہیں وہ ٹھیک ہے ہم اسی طرح گزارا کریں گے. واضح طور پہ انہوں نے یہ ہوا کہ پالیسی شفٹ ہو رہی ہے ان کے اسی پریشر میں. تو اس میں دوسروں کو تو فائدہ ہوا ہے, لیکن یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ امریکہ میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈبیٹ ہو کہ بھئی یہ وار آن ٹیرر کا فائدہ کس کو, یعنی کیا وار آن ٹیرر ایک ٹریپ تھا یو ایس اے کے لیے. ہم تو اس اینگل پہ چاہتے ہیں یہاں بات ہو. اچھا بلکہ ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے فلم فیسٹیول کا ذکر کیا, وار آن ٹیرر کے اوپر ایک فلم فیسٹیول ہونے جا رہا ہے, ذرا اس کی تفصیلات بتائیں. ظاہر سی بات ہے آپ جس ڈائریکشن پہ آپ لوگ ڈسکشن کرانا چاہ رہے ہیں, یہ ایک طریقے ہوتے ہیں, تو کیا کیا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں, کیا ہے؟ جی اس میں ایسا تھا کہ یہاں کولیشن فار سول فریڈم ہے ایک آرگنائزیشن, ہم بھی اس کے ممبر ہیں شروع سے, اور ہم نے ان کو آئیڈیا دیا کہ بھئی یہ جو وار آن ٹیرر 20 سال ہو گئے ہیں, تو 20 سال پہ ہمیں ایک کمپین کرنی چاہیے وار آن ٹیرر کے خلاف, ٹھیک ہے. کہ اس کا امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. امریکہ کو نقصان ہوا ہے, ہم نے کیا لرن کیا. تو ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوا کہ ایک تو رپورٹ شائع ہو رہی ہے جس میں کافی لوگوں نے مقالے لکھے ہیں, وہ اگلے ہفتے رپورٹ لانچ ہوگی, اور پھر میرا 18 اور 19 اکتوبر کو 2 روزہ کانفرنس ہے زوم پہ, اور پھر تیسرے دن کانگریس بریفنگ ہے اس پہ نا. تو اس کے بعد یہ ایک فلم فیسٹیول 1 اکتوبر سے شروع ہوا ہے. تو 20 فلمیں جو وار آن ٹیرر کے بارے میں یہاں کے مختلف لوگوں نے بنائی ہیں, تو ضروری نہیں کہ مسلمان ہیں, مختلف اینگل سے بنائی ہیں, تو ان 20 فلموں کی اسکریننگ کر رہے ہیں ہم. تو وہ وار آن ٹیرر فلم فیسٹیول, WOT فلم فیسٹیول جو ہے, تو اس کی میں آپ کو ویب سائٹ بھیج دوں گا, اس پہ وہ لوگ رجسٹر ہو کے وہ فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر پینل ڈسکشن بھی ہے, ہر فلم کے بعد پینل ڈسکشن بھی ہے. تو اس میں ہم نے اس کا اناگوریشن کیا. تو ہم اس کو اب پھر کانگریس تک پہنچائیں گے, میڈیا تک پہنچائیں گے, رپورٹ کو بھی جتنا بھی پبلسائز کر سکیں, سوشل میڈیا پہ کمپین کر سکیں. تو یہ سارا ایک فضا, اور اس میں اینگل یہی لے رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیرر ٹریپ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور خود امریکہ کے لیے بھی تھا. یعنی مسلمانوں کو تو ٹیرر ٹریپ میں پھنسایا انہوں نے, امریکہ کے اندر بھی, پوری دنیا میں. اور دیکھیں اس کی کئی ڈائمنشن ہے, ڈرون حملے ہیں, باہر جیلیں ہیں, یہ جو ٹارچر کیا گیا ہے, یعنی بالکل امریکہ کا امیج خراب ہوا ہے. جو بھی یہاں پہ انہوں نے کاروائی کی ہے, وار کرائمز ہوئے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ توجہ دلائیں بار بار کہ بھئی امریکہ کے پالیسی میکرز کو کہ یہ آپ ٹریپ میں آئے ہیں. کو اگر ویب سائٹ کو فالو کریں, میں آپ کو وہ لیکن چیزیں ڈاکٹر بھیج صاحب بھی دوں گا ساری. ڈاکٹر صاحب میرا جو ایک بڑا مسئلہ ہے جو میں سمجھنا تھوڑا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو افغانستان کے اس کے بعد جو ایک ایشو جو اس وقت ویسٹ کے اندر ہے وہ ہے اسلاموفوبیا کا ایک ایشو ہے. تو اگرچہ وار آن ٹیرر ختم بھی ہو جائے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری وار کے نتیجے میں جو اسلاموفوبیا کا ایک ایشو یورپ اور امریکہ کے اندر اٹھا ہے, اور اس کے ظاہر سی بات ہے بینیفیشریز ہیں کچھ لوگ, اور آپ نے ان کا ذکر بھی کر دیا, وہ بینیفیشریز کون کون ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر بینیفیشری اسرائیل بھی ہو سکتا ہے, انڈیا بھی ہو سکتا ہے, اور بھی دوسرے ممالک ہو سکتے ہیں جو کہ بینیفیشریز ہیں اس کے اندر, اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اگر جاری رہے اور یہ چلتی رہے تو ان کا منافع ہے, فائدہ ہے. تو یہ امریکہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ویسٹ کے اندر یہ بات ختم ہو جائے گی اس طریقے سے. نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اسلاموفوبیا ہے نا, اس کا فائدہ مسلمانوں کو بھی تو ہے نا. مسلمان بھی تو زندہ ہیں, مسلمان بھی تو الرٹ ہو رہے ہیں نا, مسلمان آرگنائزیشن الرٹ ہو رہی ہیں, پروگرام کر رہے ہیں. پہلے اسرائیلی آرگنائزیشن تھی, اب ہندوتو آرگنائزیشن بھی اسلاموفوبیا کے چیلنج ہیں. جو کنزرویٹو ہیں, وہ جو وائٹ سپرمسٹ ہیں, وہ بھی اس کے بہت بڑے ہیں. لیکن پھر مسلمان بھی تو ایکٹیو ہو رہے ہیں. ہم سوسائٹی کو, ہم نے کئی
چھوٹی چھوٹی بیٹل جیتی ہیں نا. اب دیکھیں مثلا میں ایک بات کہتا ہوں, اب نہیں ہے وہ معاملہ ویسٹ میں کہ کوئی ایک واقعہ ہو جائے اور فوراً ہی مسلمانوں پہ الزام لگ جائے. اب خود یہاں کے اسکالر ٹاک شو میں جو ہوں گے پینلسٹ, وہ کہیں گے نہیں یہ مسلمانوں پہ الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے, وہ اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو وہ ایک ہی آدمی جرم کر رہا ہے. تو یہ ہم نے نیریٹو چینج جیتا ہے ہم نے یہاں. چینج ہے. ہاں نہیں آپ تو کی بات اسی صحیح ہے. لحاظ سے میرا خیال ہے امریکہ اور ویسٹ میں یہ رہے گا تو مسلمان بھی زندہ رہیں گے, ایکٹیو رہیں گے, اور اپنے آپ کی بقا کے لیے وہ یہاں پہ کشمکش کریں گے تو کامیابی بھی اللہ تعالیٰ دے گا, ٹھیک ہے اپنے دین کی چلیں. دعوت بھی کریں گے. نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلا ہمارا بھی ریسنٹلی میں کوئی الیکشن ہوا ہے یہاں کینیڈا کے اندر, یہاں پر مسلمانوں نے کافی حد تک زبردست طریقے کی 20 سیٹیں مسلمانوں نے یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے حاصل کی ہیں, اور مطلب زبردست طریقے کا جو ہے نا وہ کیا. اس میں سے 6 جو ہیں وہ ہمارے 12 سیٹیں, سوری میں 20 کہہ گیا, 12 سیٹیں, اور اس میں سے جناب جو ہے 6 تو آپ کے پاکستانی ہیں. پہلے ہمارے 3 پاکستانی تھے, اب 6 ہو گئے, ڈبل ہو گئی ہے جناب صورتحال. تو یہ ایک 100% ترقی ہے. ہاں تو اس لحاظ سے تو میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے ہاں کہ اس سے میچورٹی آئی ہے مسلمان کمیونٹی میں جو ویسٹ میں ہیں, اور ان کو میرا خیال اسی میچورٹی کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کا امیج, اسلام کا امیج, اور اصل میں تو ان کے جو یہاں نیک نام لوگ ہیں جو فیتھ پہ یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ کوآپریشن کر کے, اور انہیں بتانا چاہیے کہ یہ سارا وار آن ٹیرر اور اسلاموفوبیا آپ کے لیے نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے. کے لیے نہیں ہے. بہت اچھی بات کی, اور کوشش کریں گے ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کہ آپ سے جو ہے وہ فلم فیسٹیول کے حوالے سے, وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو وہاں پر ایک موومنٹ چل رہی ہے, اس کو یہاں پر ہم کینیڈا میں کیا استفادہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ اسکرین کیسے کر کر سکتے ہیں, سکتے وہ ہیں. دیکھ سکتے ہیں وہاں کے ٹھیک لوگوں پہ کہیں اسکرین دیکھیں ٹھیک وہ سارے. ٹھیک ہے, تو بہت دیکھتے ہیں ہم شکریہ, انشاءاللہ کہ ہم یہاں پر اس کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کو ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھی گفتگو وار آن ٹیرر کے 20 سال, کیا کھویا کیا پایا امریکہ نے, اور آگے جو ہے وہ مسلمان تنظیمیں کیسے دیکھ رہی ہیں, اور وہاں پر رہنے والے, امریکہ کے اندر رہنے والے اس کا کیا تجزیہ کریں. کیا یہ جنگ ختم ہونے کے بعد کیا مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے گی, کیا مسلمان جو ہے وہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا. اس کے بہت ساری ڈائمینشنز ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور ظاہر بات ہے یہ باتیں ساری وقت بتائے گا. ابھی اتنا آسان نہیں نظر آتا, بلکہ دنیا, یورپ اور امریکہ میں اسلاموفوبیا کی لہریں اپنی جگہ موجود ہیں. یہاں پر فائنینشیل کرائسس بڑھ رہی ہیں, اور چیزیں بڑھ رہی ہیں, جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے مائنورٹیز یا امیگرنٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اہداف بنائے جاتے ہیں. وائٹ سپریمیسسٹ کی ایک لابی موجود ہے. ہم نے پچھلے الیکشن کے اندر دیکھا ہے, پیپلز پارٹی آف کینیڈا نے 7% ووٹ دیے, تو ایسے لوگ زیادہ موجود ہیں جو اینٹی امیگرنٹ ہیں, انہوں نے 7% لوگ اس وقت جو ہے وہ پی پی سی کے ساتھ ہیں. تو ہم دیکھیں گے ایک آنے والے وقت کے اندر اپنے اس کمیونٹی ٹاک کے پروگرام اور ٹورانٹو 360 سے ہم اس بات پر نظر رکھیں گے, اور وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کے لیے کچھ تجزیات کو لے کر آئیں گے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. عارف جہانگیری اگلے ہفتے پھر کے نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.